من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق اللہ. برادران محترم، سورہ القصص کی یہ 4-5 آیتیں میں نے پڑھی. ان آیات کا مفہوم اور سیاق و سباق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے ان کے خائف ہو کر اپنے ملک سے چل نکلے تو قریب ترین جگہ جہاں وہ پرامن طریقہ سے رہ سکتے تھے وہ مدین تھا. جب وہ مدین کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 لڑکیاں ایک طرف اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی. جب یہ لوگ فارغ ہو کر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام ان 2 لڑکیوں کے پاس آئے. ان سے پوچھا آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. انہوں نے کہا ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر نہیں جاتے. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ایک بڑے پتھر کو ہٹایا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. جب وہ پانی پی کر فارغ ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام ایک سائے کے نیچے بیٹھ گئے. یہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر میں پہنچیں تو والد گرامی نے پوچھا آگے تو تم بہت دیر کر کے آیا کرتی تھیں، آج بڑی جلدی آ گئی. انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ایک بڑا جوان رانا تھا، اس نے ہمیں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، پھر اس نے اپنے ہاتھ سے پتھر کو ہٹایا اور ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا. اس اللہ کے بندے ان کے والد گرامی نے کہا کہ تم جا کر اس آدمی کو بلا کر لاؤ تاکہ ہم اس کو اجر دے دیں، اس مزدوری کا دے دیں جو اس نے ہماری ان بکریوں کو پانی پلانے میں جو وقت صرف کیا ہے. اللہ رب العزت نے ان 4-5 آیتوں میں بڑی عجیب نقطے بیان فرمائے. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ موسیٰ علیہ السلام ایک اس تلاش میں تھے کہ اللہ پرامن جگہ دے دے. اللہ پھر ایسے اسباب بناتے ہیں کہ جس سے وہ سارے حالات ٹھیک ہوتے جاتے ہیں. پھر آگے ایسی باتیں پیش آتی ہیں جن میں ایک ایک چیز ساری امت کے لیے ایک سبق ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان میں سے ایک لڑکی آئی، کہنے لگی
والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں، آپ ہمارے گھر چلیں تاکہ ہم آپ کو کچھ معاوضہ دے دیں۔ پہلے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں تو اس خاندان سے ہوں جو نیکی کا معاوضہ نہیں قبول کرتے۔ پھر کہا کہ میں نے ابھی دعا کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں تو محتاج ہوں، جو کچھ تو مجھے عطا فرما دے گا تیری طرف سے ایک نعمت ہے۔ شاید وہ دعا قبول ہو گئی۔ کئی دنوں کے بھوکے اور پیاسے تھے، 10 دن کی مسافت کے بعد وہ مدین میں پہنچے تھے۔ جا کر دونوں ہم کلام ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کھانا وغیرہ کھائیں۔ پھر وہ غالباً قرآن مجید کا مفہوم یہ ہے کہ باپ اور بیٹیوں میں آپس میں مشورہ ہوا۔ بیٹی کہنے لگی ہمارا باپ کوئی بھائی نہیں ہے، آپ بڑھاپے کی منزل میں ہیں، آپ ایک مزدور ملازم رکھ لیں، اور ملازم کی خصوصیت یہ ہو کہ وہ بڑا طاقتور ہو، صاحب امانت ہو، حیادار ہو، اور یہ ساری صفتیں ہم نے اس جوان میں دیکھی۔ پھر ان کے بعد غالباً ان کا مشورہ یہ ہوا، ایک اجنبی کو گھر رکھنا، گھر میں بیٹیاں ہیں، یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ان بیٹیوں میں سے ایک کی شادی کر لیں، اس نوجوان کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کی شادی کر، پھر یہ شرائط طے کر لیں کہ اس کا معاوضہ کیا ہوگا۔ پھر وہ بتایا کہ اگر یہ آدمی، ان سے پوچھا 8 سال یا 10 سال خدمت کرو گے تو میں اپنی اس بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ تو یہ نکاح ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام وہاں رہنے لگے۔ اب اس میں سبق یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ میں ایک فقیر ہوں۔ ایک نبی سے بڑھ کر ہستی کون سی ہوتی؟ انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں غیاث ہوں، میں فریاد رس ہوں، میں مشکل کشا ہوں۔ عاجزی اور درماندگی کا تذکرہ کیا۔ قرآن نے کہا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری دنیا کے انسانوں تم اللہ کے سامنے گداگر ہو۔ اللہ کو یہی شان پسند ہے کہ کوئی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے پاس حاضری دے دے۔ قرآن مجید کہتا ہے بڑے سے بڑی ہستی کیوں نہ ہو، جب بھی اللہ کی طرف آتی ہے ایک فقیر کی حیثیت سے آتی ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فرمایا زمین و آسمان کی ساری مخلوق جب اللہ کے پاس حاضری دیتی ہے ایک سوالی کی حیثیت سے دیتی ہے، عطا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا منظر کہ ان سے بات کر کے ایک طرف ہو گئے، نگاہ اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا۔ اب ان بچیوں کی فراست دیکھیے، وہ جائزہ لیتی رہیں کہ ایسا جوان ہے لیکن اس میں بھی یہ حیا کا مجسمہ ہے۔ بات چیت اپنے والد سے کی تو پھر آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلاتے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ کہا والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ جوان لڑکی تھی، یہ نہیں پیشکش کی کہ میں بلانے آئی ہوں۔ اور پھر جا کر جب وہ چلنے لگے تو پھر وہ لڑکی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جب وہ موسیٰ سے ہم کلام ہوئی، اپنے آستین کا پلو اپنے چہرے پر رکھ لیا اور بڑی شرم و حیا سے کہنے لگی والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب وہ دونوں چلے تو لڑکی آگے تھی، موسیٰ پیچھے۔ ہوا چلی تو اس کا دامن پھیلتا تھا۔ فرمانے لگے کہ بی بی تم پیچھے ہو جاؤ، میں آگے ہوتا ہوں تاکہ میری نظر تمہارے جسم پر نہ پڑے، آپ مجھے راستہ بتاتی جانا، میں آگے چلتا جاؤں گا۔ اس اثنا میں ان کے گھر پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کیوں پانی پلانے آئی ہیں؟
انہوں نے کہا کہ ان ابونا شیخ کبیر، والد صاحب تو بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، اور گھر میں بھائی کوئی نہیں ہے۔ اس میں کیا بات نظر آتی ہے کہ اس دور میں بھی اس بات کا رواج نہیں تھا کہ جوان عورتیں مردوں والے کام کریں، جب تک انہوں نے ایک مجبوری کا اظہار کیا کہ اس وجہ سے میں یہاں ہم آئی ہیں، گھر میں مرد ہوتے تو یہ تو ان کا فنکشن تھا، یہ کام تو گھر کے افراد کے کرنے کا تھا۔ پھر جب یہ معاملہ طے ہوا تو آپ دیکھیے کہ 10 سال یا 8 سال کی مدت ایک متعین مدت ہو گئی کہ میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کا یہ معاوضہ 10 سال کا جو ہے اس سے آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں گے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ بہترین کام کرنے والا، خدمت گزار مزدور کون ہو سکتا ہے جو قوی ہو، مضبوط ہو اور صاحب امانت۔ آپ جس آدمی کو ملازم رکھیں اس میں یہ خصوصیت دیکھی جائے کہ وہ آدمی تنومند ہو۔ ایک بیمار لاغر آدمی کو آپ گھر میں ملازم رکھ لیں، بجائے وہ آپ کی خدمت کرے آپ ہی اس کے خدمت گزار بن جائیں، پھر وہ صاحب امانت ہو۔ اس طرح 8 یا 10 برس موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 8 یا 10 برس بڑی قسم پرسی میں آپ نے سفر ہجرت فرمایا تھا۔ آپ کو پتا ہے رات کی تاریکیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی۔ مدینہ شریف کی 8 سالہ جو زندگی ہے اس میں بڑے معرکے ہوئے، یہ بدر کا، احد و خندق کے معرکے ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر چڑھائی فرمائی اور ایک فاتح جنرل کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو گویا یہ مدت اللہ نے شاید 8-10 سال مقرر کی ہوئی ہے جس سے حالات بدل جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی فراست پر بڑا رشک آتا ہے کہ ہسٹری میں 3 شخصیتیں ایسی گزری ہیں کہ بڑی فہم و فراست تھی، انہوں نے دور کی بات پہلے پہچان لی۔ فرمانے لگے ایک وہ لڑکی صفورہ جس کی شادی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ نوجوان غیر معمولی قوت کا حامل ہے، یہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، یہ شرم و حیا کا مجسمہ ہے، اور اس سے بہتر اس دور میں کیا تھا، یہی تو بعد میں صاحب کتاب موسیٰ علیہ السلام بنے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ دوسری فراست والی ہستی جو دنیا میں گزری ہے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یوسف کو خریدا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ کنویں سے نکلا ہے تو وہ مصر کے بازاروں میں لے آئے، بشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین، اور چند درہموں کے عوض انہوں نے یوسف کو خرید لیا۔ کیسا عجیب سودا کیا انہوں نے۔ یہ پھر وہی یوسف جو سرزمین مصر کے بادشاہ بنے اور جن کے قصے کو قرآن مجید نے احسن القصص کہا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تیسری فراست صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جب ان کا انتقال ہوا انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں۔ کیسا انتخاب تھا۔ وہ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اور عمر ابن خطاب ہو جاتا تو دنیا میں عیسائیت کا نام و نشان نہ رہتا۔ اس آسمان کے نیچے اس سے بہتر کوئی حکمران دیکھا نہیں گیا۔ یہ فراست صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جنہوں نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ جہاں تک یہ آجر اور اجیر، مالک اور مزدور کا تعلق ہے، یہ اللہ رب العزت کی اپنی تقسیم۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ فرمایا معیشت
روزگار دنیا کا ہم تقسیم کرتے ہیں، فرمایا ہم بعض کو بعض پر فضیلت دے دیتے ہیں، اور اگر اللہ سب کو برابر رکھتا تو کوئی کسی کا خدمت گزار نہ ہوتا، اگر ساری دنیا کے لوگوں کا معیار زندگی ایک ہوتا، یہ کاروبار حیات نہ چلتا، کون ذمہ دارا کرتا، کون کھیتیاں بوتا، کون کپڑا بنتا، کون کسی کے کام کرتا؟ یہ اللہ کی تقسیم ایسی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فرمایا اللہ ہی یہ کام کرتے ہیں تاکہ کچھ لوگ خدمت گزار بن جائیں اور کچھ مالک و مختار بنے رہیں۔ پھر اللہ نے ان دونوں فریقوں کے جو مالک ہوں یا مزدور ہوں ان کے حقوق مقرر کیے ہوئے، اور جہاں تک محنت کی عظمت کا تعلق ہے، یہ نہیں ہے کہ صاحبی حیثیت کا بڑا درجہ ہے، مزدور کی اہمیت اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بیشتر نبی بکریاں چراتے رہے، محنت مزدوری کرتے رہے۔ قرآن مجید میں حدیث شریف میں بڑے نبیوں کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ غلابانی کرتے رہے، فرمایا میں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چراتا رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجرت پر یہ کام کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کمائی تو ہاتھ کی کمائی ہے، وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے۔ ہاتھوں کی کمائی اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی اہم ہے، اور اللہ نے ان کے درجے بہت بلند کر دیے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ایسے لوگوں پر ایک کتاب لکھی گئی ہے جو لوگ صنعت دستکار تھے، محنت مزدوری کرنے والے تھے، اپنے زمانے کے امام گزرے، امام بزاز کپڑا فروخت کرنے والے، امام حلوائی جلیبیاں بنانے والے، اس طرح کئی قسم کے مزدور طبقے کے لوگ، امام قدوری ہانڈیاں بناتے تھے، کدھر عربی میں ہانڈی کو کہتے ہیں۔ بہت ہی عزت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ سے کہیے میری امداد فرما دیں، میں ضرورت مند ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی ایسی فالتو چیز نہیں ہے جس کو تو فروخت کر دے؟ وہ اپنے گھر گیا، ایک چادر اور لکڑی کا پیالہ لے کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیلام کیا، کون قیمت دے گا؟ محمد رسول اللہ فروخت کرنے والے ہوں سارے ہی خریدار بن جاتے۔ ایک صاحب نے پیشکش کی میں لیتا ہوں، پر میں کم قیمت دیتی ہوں، زیادہ دے دو، انہوں نے دگنی قیمت دے دی تو فروخت کر۔ آپ نے اس سائل سے کہا یہ پیسے لے کر مدینے کے جنگل میں چلے جاؤ، وہاں مدینے کے بازار میں جاؤ، کلہاڑی اور اس کا دستہ لے کر آؤ۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، دست مبارک سے آپ نے وہ کلہاڑی سیٹ کی، فرمایا آپ مدینے کے جنگل میں جایا کرو، لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور شہر مدینہ میں فروخت کرو، 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ اس حدیث کے راوی بتاتے ہیں 15 دن کے بعد وہ مزدور آیا، اس کے چہرے پر بشاشت تھی، خوشحالی کی، چہرہ پژمردہ تھا، اب آیا تو خوشحال ہو گیا، اللہ نے محنت کشوں کو برکت دی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، ان سب نے مصافحہ کرنا شروع کی۔ ایک صاحب کا ہاتھ قدرے سخت تھا اور سیاہی معلوم ہوتی تھی لگی ہوئی۔ آپ نے پوچھا اے صاحب کیا آپ نے اپنے ہاتھ پر کچھ لکھا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، میں مزدور ہوں، میں پتھر کوڑتا ہوں اور اس آلے سے ہاتھوں میں گٹیاں پڑ گئی ہیں اور یہ سیاہ نشانات پڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو بوسہ دیا، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کش تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ عام لوگوں میں واحد شخص ہے جس کے ہاتھ کو حضور نے بوسہ دیا،
محنت کرنے والے مزدور اللہ کو بے حد پسندیدہ ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے حقوق مقرر کیے کہ ان محنت کشوں کو عام نہ سمجھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 3 آدمیوں کا میں خود مواخذہ کروں گا. اللہ ان سے سوال کریں گے. 3 آدمیوں کا کیس اللہ لڑیں گے. کوئی وکیل ان کے لیے نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں پہلا وہ آدمی جس نے قسم اٹھائی اور پھر وہ اس نے قسم کا حق ادا نہیں کیا. قسم کیا چیز ہے؟ انسان اللہ کو بطور ضامن تسلیم کرتا ہے کہ اللہ میرا ضامن ہے. میں اس کی ضمانت پر کہتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، پھر وہ کام نہیں کرتا، یہ قسم کو تو خراب کر دیتا ہے. فرمایا اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں خود اس آدمی کو پکڑوں گا جس نے قسم اٹھا کر کام صحیح نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی آزاد آدمی کو غلام بنا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا، فرمایا میں اس کو پکڑوں گا، میں قیامت کے دن اس کا مواخذہ کروں گا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی. پھر فرمایا تیسرا وہ مجرم ہے جس نے کسی کو مزدوری پر لگایا، اجرت مقرر کر لی اور پھر ایک پیسہ بھی نہیں دیا، غنڈہ گردی سے اس آدمی کو گھر سے نکال دیا، اس کا حق ادا نہیں کیا. میں اللہ فرماتے ہیں اس کا حق میں لے کے دوں گا، اس کا مواخذہ اس مجرم کا میں کروں گا جس نے مزدور کی مزدوری ادا نہیں کی. اللہ رب العزت نے یہ نظام اس لیے دنیا کا بنایا ہوا ہے تاکہ کاروبار حیات چلتا رہے. جب اللہ کے نبی یہ مزدوری پر اجرت پر بکریاں چرا دیتے ہیں، کیا یہ کم اعزاز ہے؟ اس لیے کسی مزدور بھائی کو، کسی کمزور و ناتواں کو کبھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں کم تر آدمی ہوں، میرا مالک مجھ سے بہت بڑا ہے. یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مقام کس کا بڑا ہے. امیہ بن ابی خلف بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مالک تھا. کیا دونوں مساوی ہیں؟ کیا بلال کے مقابلے کا کوئی اور ان میں تھا کوئی؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے جس کو نواز دے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ساری رحمتیں اللہ اکیلے کے ہاتھ میں. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. سارا فضل و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ساری عمر مزدور ہی رہنا ہے. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ساری عمر مالک ہی رہنا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ دن ہیں جو اللہ لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. ساری چیزیں اکیلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. یہ جو حج کا تلبیہ ہے، یہ لبیک اللہم لبیک، یہ اس کو تلبیہ بولتے ہیں. عبداللہ ابن عمر حج کے لیے گئے تو یہ تلبیہ بول رہے تھے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک وسعدیک والرغباء الیک والعمل وکل خیر فی یدیک. یہ معروف کلمات ادا کرنے کے بعد کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، بادشاہی تیری ہے، سب کچھ تیرا. تو اس میں آگے اضافہ یہ کیا کہ اللہ تیرے رستے میں نکلنے ہی میں سعادت ہے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں وَكُلُّ خَيْرٌ فِي يَدَيْكَ. اے اللہ ساری بلائی تیرے اکیلے کے ہاتھ میں. اب اللہ کی مرضی ہے، جس کو جو چاہے منصب دے دے، اور یہ منصب مستقل نہیں ہے، یہ مناصب دنیا میں بدلتے رہتے ہیں. اس لیے کسی مالک کو کسی مزدور کے ساتھ ایسا معاندانہ، ایسا ظالمانہ سلوک نہیں کرنا چاہیے
کہ عین ممکن ہے کبھی اس کو بھی کسی کا خدمت گزار بننا پڑے. یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے اور بڑے صحابہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ لوگ گورنر بنے، یہ صوبوں کے گورنر مقرر ہوئے جو اجرت پر تھوڑی مزدوری پر روٹی گزارا کرنے والے تھے. یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے. حضرت عمر اب حاجی کے موقع پر ان سارے گورنروں کی کانفرنس کرتے تھے. ابو ہریرہ بھی آئے. ابو ہریرہ کو بلایا تو وہ ناک صاف کرنے کے لیے ایک طرف ہو گئے. جیب سے ایک ریشمی رومال نکالا تافتے کا، حدیث میں تافتہ، انگریزی میں اس کو ٹافٹا کہتے ہیں، وہ اس سے ناک صاف کیا. حضرت عمر بڑے مسکرائے. فرمایا ہے ابو ہریرہ، پتہ ہے اس جگہ تم یہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، کئی کے روز سے روٹی نہیں ملتی تھی. آج ابو ہریرہ گورنر ہے. یعنی یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کب کسی کو کوئی منصب دے دے، کب کوئی منصب کسی کے سے چھین لے. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ آپ کسی کو مزدور رکھیں، کچھ بنیادی باتیں اسلام نے بیان فرمایا پھر آپ اس سے مزدوری طے کر لیں. مزدوری کے تعین سے پہلے کام نہ لینا شروع کریں. مثلا اگر آپ کسی کو کام پر لگا دیں، یہ طے ہی نہ ہو کہ کیا ڈیلی کیا دینا ہے. اس آدمی کو بھی یہ پتہ نہ ہو کہ مجھے کیا روزانہ کیا کتنے پیسے ملنے، وہ کس طرح کس انداز سے محنت کرے. اس لیے یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ آپ کو ملازمت پر یا اجرت پر رکھا گیا ہے، آپ کو ڈیلی اتنے روپے کا الاؤنس ملے گا. بعض فقہاء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی کسی کو کام پر لگا دیتا ہے، جان بوجھ کر تعین نہیں کرتا اجرت کا، یا تعین کرنا یاد نہیں رہتا، پھر پیسوں کا جھگڑا پڑ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیہڑی لینی ہے، وہ کہتا ہے میں نے یہ دینی. کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا عرف عام میں جو ڈیلی ویجز مقرر ہیں اجرت کے، اس کے حساب سے اس کو پیسے دیے جائیں گے. کیا پیسے دینا؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ مزدوروں کے کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں بطور سیکورٹی. اسلام میں سیکورٹی مسلمان کی زبان ہے، سیکورٹی اس کے حق مارنا نہیں ہے. فرمایا اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو. پسینہ خشک ہونے سے مراد کیا ہے؟ پھیرے ڈلوانے، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، پیسے توڑ کر تھوڑے پیسے دینے. کیا یہ خیرات ہے؟ تم کام پورا لے لو اور لوگوں سے ان کا حق ادا نہ کرو. اسلام تو اس کا قائل ہے کہ جب مزدوری متعین ہو جائے گی تو زیادہ دو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک صاحب نے کسی کے مزدوری کی، کام کیا، پھر روٹی پکائی. انہوں نے سمجھا کہ پیسے میں نے دے دیے ہیں، اب روٹی تو نا اس کو کھلانے کے لیے دینی. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس نے دھواں اور آگ کو تاپا ہے اور اس کو کھانے میں شریک کرو، اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، مزدور کو خوش رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ مزدور تمہارے بھائی ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے ان کو تمہارے متحد کر دیا ہے. جو آدمی متحد ہو حق اخوت بڑھ جاتا ہے. مسلمان تو سارے بھائی ہوتے ہی ہیں. یہ آدمی آپ کا دست نگر ہے، یہ مقام شکر ہے کہ آپ ایک آدمی سے خدمات لے رہے ہیں. اس آدمی کے ساتھ نیک سلوک کیجیے اور اس کو جھٹکیاں، اس کو گالیاں اور اس کو ایسے الفاظ سے بولنا جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. وہ کہتے ہیں 10 برس میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اس سارے اسنا میں کبھی آپ نے اپنی زبان مبارک سے اف تک نہیں کہا. چھوٹا بچہ کئی دفعہ کام لیٹ کر دیتا ہے، کئی دفعہ جس کام پہ جو اپنے کام چلا جاتا ہے. حدیث میں ہے ایک دفعہ وہ انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا. میں کھیل میں بچے تھے،
کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے قریب آئے، پیچھے سے میرے کندھے پکڑ لیے، فرمایا اے انس ابن مالک، اگر کھیلنا ہوتا ہمیں بتا دیا ہو، ہمارا کوئی نوکر باہر چلا جائے، ہم ایسی گالیوں سے تواضع کرتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ کیا یہ انس ابن مالک کی بات نہیں یاد رہتی؟ 10 برس جو حضور کے ملازم رہے ہیں، 10 برس، اور فاقہ کشی کا زمانہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو کئی کے روز چولہا نہیں جلتا، پھر اس کے ساتھ ایسا اس نے سلوک، اور ہم ذرا سی بات پر تیں بجبی ہو جاتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ اپنا کوئی نیک عمل اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوا ہے، ایک نے یہی عمل پیش کیا کہ یا اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، کسی کام کے لیے میں نے اجرت پر ایک مزدور رکھا، کام کرنے کے بعد یکا یک وہ چلا گیا، اس نے مزدوری حاصل نہیں کی، میں نے اس کی مزدوری کام میں لگا دی، کاروبار میں لگا دی، برس بعد میرے گھر آیا، اس کی مزدوری سے بڑی برکات پیدا ہو گئی، مال مویشی مل گئے، بڑا کچھ آ گیا۔ کئی سال کے بعد وہ آیا، اس کے دروازے پر دستک دی کہ صاحب میں آپ کے گھر مزدور بن کے آیا تھا، ایک روز کام کیا، اجرت نہیں لے سکا، کیا آپ مجھے میری اجرت دے دیں گے؟ یہ بڑا خوش ہوا کہ چیزوں کا مالک آ گیا، کہا یہ سب مال میں بیچی تیرے ہیں۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ اجرت ایک روز کی اور یہ اتنا بڑا سامان، اس نے کہا واللہ یہ سب تمہارا ہے، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے وہ صاحب کہتے ہیں سارا کچھ اس آدمی کو دے دیا، اللہ سے درخواست کی اے اللہ اگر آپ کو یہ عمل پسندیدہ ہے تو اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دو۔ چٹان پیچھے ہٹ گئی، یہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس سے لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی پوری مزدوری دینے والا ہے اس کے حق الخدمت میں کوئی خرابی نہیں کرتا، بے ایمانی نہیں کرتا، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اگر اللہ سے دعا کرے اللہ قبول فرما دیتے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی چٹانیں ہٹ جاتی ہیں۔ کیا ایسے اگر کارخانے دار اگر ہمارے کاروباری لوگ اپنے گھرانوں میں، اپنی فیکٹریوں میں اگر مزدوروں کے ساتھ یہ پیار کا برتاؤ کریں، یہ ان کا حق خدمت فوراً ادا کریں، اس میں کٹوتیاں نہ کرتے پھریں، ان کو گالیاں نہ بکتے پھریں، پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنا بڑا وہ مستجاب، ان کی دعائیں کیسے کیسے قبول ہوتی ہیں۔ کیا دعائیں قبول کرنے کا کوئی خاص پیریڈ تھا؟ اللہ قیامت تک باتیں سنتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان ایسے اعمال کرے گا اللہ رب العزت اس کو دعاؤں کی قبولیت کا طریقہ بتا دیتے۔ اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج تو غلامی نہیں ہے، وہ تو ختم ہو گئی، لیکن یہ نوکر بھی تو ہم ان کو غلام ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا آپ دیکھیں۔ عبداللہ ابن عمر کی کچھ خادمائیں تھیں، جب وہ اپنی بیٹیوں کو زیور لے کے دیتے ان لونڈیوں کو بھی لے کے دیتے، باہر سے آنے والے کو خیال بھی نہیں ہوتا تھا صاحب خانہ لڑکیاں کون سی ہیں، خدمت گزار کون سی، زیورات پہنے ہوئے ہوتی۔ اگر اپنے لیے کپڑے خریدنے کے لیے جاتے اپنے ملازم خادم کو کہتے پہلے آپ انتخاب کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کپڑا میں پہلے اپنے لیے لے لوں، وہ پسند ہمارے غلام کی بھی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دکان پر گئے، وہاں ایک رنگ کے 2 جوڑے نہیں تھے، مختلف رنگوں کے جوڑے تھے۔ اپنے غلام سے کہا ایک بھائی خرید لو پہلے، بعد میں نہ کہنا مجھے یہ رنگ پسند تھا۔ اور اتنا خیال رکھتے کہ کوئی لفظ نازیبا زبان سے نہ نکلے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی آدمی کے مہمان بن کے گئے، ان کے گھر میں اتفاقاً پانی نہیں تھا، انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا ہمسایوں کے گھر سے پانی لاؤ۔ وہ خادمہ پانی لینے کے لیے گئی، دیر لگ گئی، فوراً پانی لانا چاہیے تو کوئی وجہ ہو گئی، دیر لگ گئی۔
ان کے میزبان کی بیوی نے کہا لعنت ہے تجھ پر، معمولی کام پر اتنا وقت لگا دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر سے باہر آ گئے۔ صاحب خانہ نے کہا کہ آپ باہر جا رہے ہیں، پر میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا جہاں خادموں پر لعنت برسائی جاتی ہے۔ تمہیں کیا حق ہے؟ لعنت کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، لعین تو شیطان ہے۔ کیا حق حاصل ہے ہم ایسے لوگوں کو کہ برا بھلا کہیں جن کو لفظ لعنت نہیں استعمال کیا جا سکتا؟ ماؤں بہنوں کی گالیاں سے ان کی خاطر کی جا سکتی؟ حضرات محترم، آپ ذرا ایک غور کے ساتھ جائزہ لیں۔ ہمارے امیر گھرانوں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں کام کرتے ہیں، کون ماں باپ پسند کرتے ہیں کہ ان کے لخت جگر لوگوں کے گھر جائے؟ چھوٹا بچہ کسی کے گھر جا کر ان کے برتن صاف کرے، ان کے بچوں کو کھلائے۔ عموماً ایسے بچے یتیم ہوتے ہیں۔ جس کا باپ کمائی کرنے والا ہو وہ خود مزدوری کر لے گا، اپنے بچوں کے پیٹ کو پال لے گا، یہ کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ میرا بیٹا کسی کا خدمت گزار بنے۔ لیکن ان چھوٹے بچوں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے میں ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ کوئی بچا کچا سالن خراب ہونے کا جس کا استعمال ہو وہ دے دیا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے بوسیدہ کپڑے جو آؤٹ آف فیشن ہو جائیں یا کوئی پہننے کے قابل نہ رہیں ان نوکروں کو دے دیے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر تو غلاموں کو زیور پہناتے تھے اور ہم ان کو اترن پہناتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر اگر ان سے کوئی نقصان ہو جائے تو پھر ہم اتنا ناراض ہوتے ہیں، اتنی گالیاں بکتے ہیں جس کا حساب کوئی نہیں۔ اگر ان سے کوئی برتن ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں تیرے ہاتھ ہی ٹوٹے ہوئے، تم کسی برے بدتمیز خاندان کی ہو، تم کو شرم ہی نہیں آتی، گلاس توڑ دیا، فلان توڑ دیا۔ اگر ایسا ہی نقصان اپنے چھوٹے بچے سے ہو جائے، شام کو ماں اس کے باپ کو بتاتی ہے کہ مبارک ہو آج کاکے نے ایک گلاس توڑا ہے۔ کیا وہ جو نوکر سے ٹوٹ گیا وہ کسی کا کاکا نہیں ہے؟ کیا وہ کسی آنکھ کا تارا نہیں ہے؟ ہر بچہ اپنی ماں کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے۔ یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کسی کا لخت جگر ہے؟ ہم اپنے بچوں کو آسمانی مخلوق سمجھتے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو ہم اس طرح بدسلوکی کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے ایک آدمی کا برتن ٹوٹ گیا، اس نے ناراض ہونا شروع ہوا اپنے نوکر کے ساتھ، بڑا سخت ناراض ہو رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو فرمایا او بھائی ناراض ہو رہے ہو، وہ برتن کی بھی عمر ہوتی ہے جس طرح انسانوں کی عمریں، جانوروں کی عمریں ہیں۔ یہ کیا برتن ساری عمر ہی رہنا ہے؟ تو کبھی ٹوٹ بھی جانا ہے، تو اس پر ناراضگی کا اظہار کیسے؟ اس لیے شریعت یہ بتاتی ہے کہ ایسی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جو مزدور ہے اس کو بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ حدیث میں ہے کہ اس کو بھی دیانتدار، امانت دار، صاحب ہنر ہونا چاہیے۔ اس کو وہ کام سیکھنا چاہیے جس کام کے لیے مالکوں نے لگایا ہے، تاکہ کوئی کام خراب نہ کرے۔ اوقات متعین میں پورا کام کرے، یہ نہ ہے کہ بار بار گھڑی دیکھتا پھرے کیا ٹائم ہوا ہے۔ جتنا ٹائم مزدور پوچھتے ہیں کوئی طالب علم بھی نہیں پوچھتا کہ کیا ٹائم ہوا ہے۔ اچھا وہ کیوں کہ کام جلدی ختم ہو گھر جائیں۔ اگر متعین اوقات ہیں تو پورا کام دیانتداری سے انہوں نے کرنا ہے، پھر وہ ہاتھ بنے گے جس کو محمد رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے۔ کام کرنا کوئی نہیں، ہم دونوں طرف سے خرابیاں ہیں، نہ یہ حق الخدمت صحیح ادا کرتے ہیں نہ وہ خدمت صحیح کرتے ہیں۔ اسلام ایک توازن کا قائل ہے کہ دونوں فریق جو ہیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، پھر دونوں کو درجے ملتے ہیں۔ ہم اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اور اگر کام زیادہ ہو تو پھر گھر والوں کو چاہیے کہ اس خادم کا ساتھ دیں۔ آپ بیٹھے رہیں صوفوں پر، یہی مشاہدہ کرتے رہیں کہ یہ کام تھک گیا ہے کہ نہیں، کام ہوا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
جب بازار جاتے تو جائزہ لیتے کہ جو لوگوں کے ملازم ہیں وہ کوئی سخت کام تو نہیں کر رہے، ایسا کام تو نہیں ان کو دے دیا گیا جو ان کی ریچ سے باہر ہو، جس کو وہ کر نہیں سکتے۔ پھر اس مالک کو کہتے تھے اس کے ساتھ کام کر، اس کا ہاتھ بٹا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ اپنے خادموں کا ہاتھ بٹاتے تھے، اور ہمارے ہاتھ کوئی نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے؟ اور یہ اعزاز اور سعادت کی بات ہے، یہ کم ظرفی کی بات نہیں ہے۔ وہ کسی کا کام کر دینا، کام تو ہمارا ہی ہے، ذمہ داری مزدور کی ہے۔ اگر آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اب وہ حدیث نہیں یاد کہ بخاری میں ہے، من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ فرمایا جو کسی کی تکلیف کو کا ازالہ اس دنیا میں کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی تکلیفوں کا ازالہ کر دے گا۔ اگر آج ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، کل کو اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ حضرات محترم، اگر کسی کے گھر یہ 3 بچے کام کرتے ہیں، اگر زیادتیاں کیا معافی مانگ لو، ان سے نیک سلوک کرو، ان کی دعائیں لو، تو دیکھنا سارے رکے ہوئے کام اللہ کر دیں گے۔ وہ معصوم یتیموں کی دعائیں لو جو بطور ملازم گھروں میں کام کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ گھرانہ بہت اچھا ہے جہاں یتیم کے ساتھ نیک سلوک ہوتا ہو، بدترین گھرانہ وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ بد سلوکی ہوتی ہے۔ چھوٹی بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھیے، حیا۔ میں صبح جب اپنے کالج جاتا ہوں، اس وقت نوجوان عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں، مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں۔ یہ ماں باپ کی مجبوریاں، گھریلو پریشانیاں جوان لڑکیوں کو لوگوں کے گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں یہ دعائی کرتا ہوا گزر جاتا ہوں، اے اللہ تو ہی ان کی عصمت کی حفاظت کر۔ لوگوں کی نگاہوں میں شرم نہیں ہے، اللہ وہ شرم ہم میں پیدا کرے، اللہ ہم میں رحم دلی پیدا فرما دے۔ اگر ایسا کرتے رہیں گے اللہ آپ کو اور درجے دے گا، ورنہ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ آپ خادم بن جائیں اور مزدور مخدوم بن جائیں۔ ان ذالک علی اللہ بعزیز، کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ کے بندوں سے نیک سلوک کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔